آپ نے پاکستان میں سنا معاملہ، اگر آپ نے محسوس کیا ہو، سالوں سے ہم اس کو بیان کر رہے تھے، یہ جو آپ نے سنا ابھی تیمور رضا کو پھانسی کی سزا دی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، ابھی اس کو پھانسی ہوئی نہیں ہے، کیا جرم لگایا ہے کہ سوشل میڈیا پہ توہین اوصاف کی اور ازواج رسول. ضروری ہے یہ بتانا کہ ہم اتنا نہیں کہتے کہ جن کو آپ مانتے ہیں آپ زیادہ ان کو برا کہتے ہیں خود. اگر یہ ہم نے انہیں نہیں بتایا، ابھی انہوں نے شروع کیا ہے توہین رسالت کا موضوع، وہ ہمیں توہین رسالت کے نام سے بھی قتل کریں گے، توہین صحابہ کے نام سے بھی قتل کریں گے، پھر ہم ڈگڈگیاں بجاتے رہ جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا. ہم ان سے بھیک مانگیں گے، کبھی پارلیمنٹ والوں کے پاس جائیں گے، کبھی جو ہے وہ وزیر اعظم کے پاس جائیں گے، کبھی صدر کے پاس جائیں گے، کبھی دھرنا دیں گے، آخر میں وہ ہم کو پھانسی دے دیں گے. ہمیں انہیں بتانا ہے کہ آپ کے یہاں خدا کے بارے میں کیا توہین ہے، انبیاء کے بارے میں کیا توہین ہے، خود امہات المومنین کے بارے میں کیا توہین ہے. ہم تو فقط جنگ کی باتیں کرتے ہیں، آپ تو انبیاء کی ازواج کی کردار کشی کرتے ہیں، بدترین گناہ کی تہمتیں لگاتے ہیں. آپ اپنی صحیح ترین کتاب میں جو ہے اپنی نبی کی بیوی کو نہانے کی نسبت دیتے ہیں نامحرموں کے سامنے، پھر ہمیں قتل کرتے ہیں آپ آ کے. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ تبرے بازی نہیں کر رہے ہم جب تک انہیں آئینہ نہیں دکھائیں گے ان کا طوفان نہیں ٹلے گا. یاد رکھیں، ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم کچھ نہیں کہتے. آپ کی باتیں ہمارے یہاں بعض دفعہ لوگ نقل کر لیتے ہیں، آپ کی 1000 باتوں میں سے ایک بات کو کبھی کبھی کوئی ہمارے یہاں نقل کر لیتا ہے. آپ 1000 تہمتوں کے بعد جو ہے مسلمان ہیں، آپ کی کتاب سے کبھی کبھی ایک آدمی ایک چیز نقل کرے تو وہ کافر ہے. یہ انہوں نے بازار گرم کیا ہوا ہے، کبھی عیسائیوں کو مار رہے ہیں، اب ہمارے پیچھے پڑے. توہین رسالت بائبل میں نہیں ہے، توہین رسالت بخاری میں، توہین رسالت مسلم میں، توہین رسالت سنن ابن ماجہ میں، ترمذی میں، داؤد میں، توہین رسالت صحاح ستہ میں. توہین رسالت جو ہے بائبل میں نہیں ہے، توہین رسالت اصول کافی میں بہار میں نہیں ہے. یاد رکھیں، یہ وہ وقت ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بتایا جائے کہ بھائی آپ توہین کر رہے، آپ کی چیز کو کوئی نقل کر لے آپ اسے قتل کریں گے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے بائبل میں جناب عیسیٰ کا پہلا معجزہ کیا ہے؟ شراب بنانا. دعوت میں گئے تھے، شراب ختم ہو گئی تھی. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بائبل میں معجزہ بیان ہوا ہے کہ بہترین پرانی شراب معجزے سے آ گئی تھی. یہ پہلا معجزہ ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ شراب بنایا ہے، بعد میں فرض کریں کوئی عیسائی کہے کہ تم نے توہین کر دی، کہ واقعا ہم نے توہین کی کہ تم نے کی، تمہاری چیز کو نقل کیا ہے. اس معجزے کے فوراً بعد جب حضرت مریم نے گفتگو کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بائبل میں لکھا ہے، اے عورت میرا تجھ سے کیا تعلق. انگلش میں جا کے دیکھیں، او وومن، توہین آمیز لب و لہجہ ہے. اب اگر کوئی کہے کہ تمہارا نبی ماں کی توہین کرتا تھا تو عیسائیوں کو حق ہے اس کی توہین، اس سے لڑیں. ارے تمہاری کتاب میں لکھا ہے یہ. اب اگر ہندو کتابوں میں لکھا ہے کرشن جی یا مکھن چراتے تھے، کرشن جی مکھن چراتے تھے، بعد میں ایک ہندو لڑے، تم نے ہمارے اوتار کو مکھن چرانے کی نسبت دے دی. ارے تمہارے ہر مندر میں جو ہے وہ منظر ہے، ہر فلم میں وہ منظر ہے. تمہارے یہاں گلیوں کے اندر مٹکے ٹانگے جاتے ہیں، لڑکے ایسے چڑھ کے مٹکے توڑتے ہیں کرشن جی کی چوری کی یاد میں. چوری کی نسبت تم دو، کوئی آدمی تم پہ اعتراض کر دے چوری کا، تم اس کو قتل کرو گے. اب ہمیں یہ پالیسی دنیا کے سامنے کرنی چاہیے. کرشن جی کی تصویریں مندر میں لگی ہوئی ہیں کہ وہ لڑکیوں کے کپڑے چرا رہے ہیں. کرشن جی گوپیوں کے کپڑے چرا رہے ہیں، کسی بھی مندر میں چلے جائیں. اب اگر کوئی مسلمان ہندوؤں سے کہہ دے کہ تمہارے نبی جو ہیں کپڑے چراتے تھے لڑکیوں کے، تو وہ ہندو ہمیں کہے کہ توہین رسالت کے چکر میں پھانسی دی جائے گی. تمہارے یہاں مندروں میں تصویر لگی ہے. کرشن جی مکھن چراتے تھے. ارے تم عقیدہ رکھتے ہو، ہر فلم میں تم یہ منظر دکھاتے ہو، تمہارے یہاں رسم ہوتی ہے گلی کے اندر مکھن کی ہانڈی تہنگ کے لڑکے ایسے چڑھ کے مکھن توڑتے ہیں ان کی یاد میں، کیونکہ وہ مکھن چراتے تھے. معاذ اللہ، کہ تم کہہ رہے ہو نا کہ ہم
اب یہاں پر فرض کریں انڈیا میں ہم قتل ہو رہے ہوں کہ جی مسلمان نے کہہ دیا کرشن جی مکھن چراتے تھے قتل کر دو. پھر گجرات میں مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے گی اس نے کہہ دیا وہ لڑکیوں کو چھیڑتے تھے قتل کر دو. یہاں پر ضرورت ہے بتانے کی بابا آپ کہتے ہیں, آپ کھل کے کہتے ہیں, آپ تصویریں لگاتے ہیں, ایک مسلمان بیچارہ نقل کر دیتا ہے. جو کچھ جنید جمشید نے کہا وہ وہی کہا کہ جو تھا. جنید جمشید کی بات پہ دیوبندیوں نے اعتراض نہیں کیا. کس نے اعتراض کیا؟ بریلویوں نے. کیوں نہیں کیا دیوبندیوں کی نے؟ کیونکہ وہ دیوبندی تھا. مسئلہ حضرت عائشہ نہیں تھی. انہوں نے یوں شور مچایا کہ یہ دیوبندی تھا, انہوں نے یوں دفاع کیا کہ یہ دیوبندی تھا. سمجھے مسائل کو. ہمارے خلاف کیوں کھڑے ہیں؟ کیونکہ ہم شیعہ ہیں. کسی بھی طریقے سے ان کے خلاف ایک فتنہ بنانا ہے, کبھی رسول اللہ کا, کبھی عزاداری کا, کبھی صحابہ کا, کبھی امن و امان کا, کبھی روڈ بند کرنے کا, کبھی روزہ پہلے اور بعد میں کھولنے کا, ایک ایشو بنانا ہے. یہ ایشو ائمہ کے دور سے چلتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ تبرے سے ہو رہا ہے, ہاں جو بےہودہ بات استعمال کرے گا وہ کاز ہے, لیکن یاد رکھیں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوتا آیا ہے وہ ہمارے جاہل مومنین کی وجہ سے نہیں ہوا ہے. وہ غلط ہے اگر کرتے ہیں جہالت کی بات, لیکن سارا ملبہ ان پہ ڈال دیا جائے یہ کوئی عقل مندی کی پالیسی نہیں ہے. ائمہ کے دور میں ائمہ کرتے تھے غلط بات ہے, مولا علی کرتے تھے یا امام حسن یا امام حسین کون کرتے تھے؟ یا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی غلط پالیسی تھی؟ کیا تھا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ دشمنوں کی دشمنی اپنی جگہ ہے, لیکن دشمنوں کو جو صحیح بات ہے کیا ہے کہ دشمن ہمارے خبیث ہیں, دشمن ہماری دشمنی میں ہیں, دشمن ہمیں نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں. اب ہمارا کوئی جاہل ان کو موقع نہ دے, بس اس حد تک صحیح ہے. موقع نہیں دینا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ ہے وہ چند جاہلوں کی وجہ سے ہے. جو کچھ ہوا یہ آئیس کے پاس جو اسلحہ آ گیا یہ چند ہمارے جاہلوں کی وجہ سے آ گیا نا. جاہل استعمال ہوتے ہیں, لیکن یہ جاپان نے اتنی ٹویوٹا کرولا جو ہے وہ ایسے ہی نہیں دی. یہاں سے دنیا بھر سے جو اسلحہ گیا ایسے ہی نہیں گیا. تو جو سب سے اہم چیز ہے یاد رکھیں بتانا ہوگا کیا پالیسی ہے جو بڑی, اس کو انشاءاللہ اس کو کریں گے اگر اللہ نے موقع دیا. تمام ججوں کو وزراء کو مخاطب کریں گے کہ آپ قانون بنانے سے پہلے اس چیز کو ڈسکس کریں کہ اگر آپ کی کتابوں میں کوئی چیز دوسرے مذہب کا یا دین کا نقل کر دے کیا وہ توہین کاؤنٹ ہوگی؟ یہ قانون کی بات ہے. یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ہم وکلا سے اور وزراء سے پوچھیں کہ اگر کسی دین کی کتاب کی کسی چیز کو کوئی دوسرے دین اور مذہب کا آدمی چھاپ دے اور آپ کو دکھا دے اور آپ جذباتی ہو جائیں تو کیا یہ توہین کاؤنٹ ہوگی لاء کے حساب سے یا نہیں؟ اگر یہ توہین کاؤنٹ ہوگی تو ان کتابوں کو بین کرنا چاہیے. اگر کبھی کبھی نہج البلاغہ پہ پابندی لگتی ہے, کبھی وظائف الابرار پہ پابندی لگتی ہے, تو یاد رکھیں اس سے زیادہ حق ہے دفاع صحابہ میں اور دفاع امہات المومنین میں اور سب سے بڑھ کے دفاع رسول اللہ میں کہ صحائے ستہ پہ پابندی لگنی چاہیے. ممکن ہے کہ ابھی بھی آپ میں سے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایگری نہ کریں, سوچیں گے شدت کی بات کر رہے ہیں. نہ, جب یہاں تک بات پہنچ جائے گی پھر سمجھ میں آئے گی بات, پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ تو واقعی قانونی بات تھی. آپ کی چیز لے کے آپ کو دکھا دی کہ توہین ہے یا نہیں ہے, اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد.